بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اجرتی قاتلوں کو پیمنٹ کی اور ان کے تھرو اس مقتول کو قتل کروایا گیا۔ جب اس نے شادی کی ہے تو یہ بھابھی آپ کے گھر میں تھی کہ نہیں یہ الگ اس کو رکھا ہوا تھا؟ مقتول کی بیوی پارٹی گرل تھی، ان کی ملاقات کیسی ہوئی؟ جو مقتول تھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ حالانکہ وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے سر، ہم ان کے گھر گئے تھے، پتہ لگ جاتا ہے انسان کا۔ آپ یہ بتائیں آپ کو علم تھا شادی سے پہلے کہ یہ پارٹی گرل ہے، یہ پارٹیاں کرتی ہیں، فیملی کی دونوں بہنیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ آپ کو ایک دردناک واقعے سے مطلع کرنے جا رہے ہیں۔ 19 سالہ احمد اشتیاق کی سوشل میڈیا پر ایک لڑکی سے دوستی ہوتی ہے جو کورٹ میرج کرتے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے بعد احمد الیاس نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کرتی ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہ انکشافات سامنے آتے ہیں کہ مقتول احمد اشتیاق کو قتل کرانے میں اس کی بیوی اور سسرالیوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اجرتی قاتل کے ذریعے یہ کام سر انجام دیا۔ پولیس ملزموں تک کیسے پہنچی، کتنے ملزم گرفتار ہیں، مقتول کے بھائی کا کیا کہنا ہے، یہ تمام تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی میرے ساتھ ایس پی جنید صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو واقعہ تھا یہ کس طرح رونما ہوا، ملزموں تک انہوں نے رسائی کیسے حاصل کی، کیونکہ بظاہر یہ ایک اندھا کیس تھا۔ یہ 9 تاریخ کی رات کو پی جی ایچ ہسپتال کے باہر فیز 5 حیات آباد میں واقعہ پیش آیا۔ ایک لڑکا ہے احمد اشتیاق نامی جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اپنی وائف کے پاس آیا ہوا تھا پی جی ایچ ہاسپٹل اور باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس دوران 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور اس کو گولی مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ پولیس کے پاس رپورٹ ہوتی ہے مرڈر کی، لیکن نہ کسی کی شناخت ہوئی تھی، ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اور اس کو ٹریس کرنے کے لیے پھر ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ جب اس کو ہم نے آگے مزید تفتیش میں لے کے گئے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کانٹریکٹ کلر، ٹارگٹ کلر، اس میں اجرتی قاتل تھے جن کو پیمنٹ ہوئی مقتول کے بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے۔ اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ ان کی شادی چونکہ 1 سال پہلے ہوئی تھی، اس پہ دونوں خاندان ناخوش تھے، اور بیوی کے خاندان والوں نے اور بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اجرتی قاتلوں کو پیمنٹ کی اور ان کے تھرو اس مقتول کو قتل کروایا گیا۔ سر چونکہ ایک اندھا کیس تھا تو آپ نے کس طرح کڑیاں ملائی اور ملزموں تک کیسے رسائی حاصل کی؟ سب سے پہلے ہمیں ان کی موبائل فون سے ایویڈنس ملا کہ یہ اس کا ایک آشنا تھا جس کے ساتھ اس کی بیوی کا تعلق تھا، اور اس کو لوکیشن سینڈ کی جاتی تھی جہاں پہ وہ موجود ہوتے تھے۔ اس سے ملا کے ہم اجرتی قاتل تک پہنچے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اجرتی قاتل کو ہائر کیا گیا ایک اور عبداللہ نامی شخص کے تھرو، اور اس عبداللہ نامی شخص کو نعیم نے پیمنٹ کی جو کہ مقتول کی بیوی کا آشنا تھا۔ تو یہ کچھ سٹیپس تھے، ان میں لنک بنایا گیا، لیکن اس میں یہی پتہ چلا کہ جو اس کی بیوی تھی اور جو اس کے ان لاس تھے وہ ناخوش تھے اس شادی سے، اور ان چھٹکارا پانے کے لیے ایک نعیم نامی افغانی جو بیوی کا آشنا تھا اس کے ساتھ پلاننگ کی، اجرتی قاتلوں کو جو جمرود خیبر کے رہنے والے تھے ان کو پیمنٹ کی، اس کا قتل کروایا گیا۔ سر مقتول کی بیوی پارٹی گرل تھی، ان کی ملاقات کیسی ہوئی؟ جو مقتول تھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ مقتول اسٹوڈنٹ تھا، پشاور گل بہار کا رہنے والا تھا، اور سوشل میڈیا کے تھرو ان کا جان پہچان ہوئی، اس کے تعلق بنا، انہوں نے کورٹ میرج کر لی فیملی کی رضامندی کے خلاف۔ طاہر صاحب یہ بتائیں جب آپ نے تفتیش کا آغاز کیا کس پہلو پہ پہلے کام کیا اور کڑی سے کڑی ملا کے ملزموں تک پہنچو؟ جو ملزم ہے یہ کتنی وارداتوں میں ملوث ہیں اس کے علاوہ بھی؟ مقتول کی جو بیوی ہے ہمنا، اس کی ساتھ ایک بہن تھی جنت بی بی، وہ بھی تھی، ماں اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ پھر ہم نے اس کے نمبرات حاصل کی، اس نمبرات پر ہم نے کارروائی کی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا اس پر بھی ہم نے کام کیا۔ معلوم ہوا کہ نعیم ایک افغانی ہے جو سعودی عرب میں ہے، اور وہ جو ہمنا ہے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھی۔ پھر ہمنا کے بیان کے مطابق اس سے میں شادی کر رہا تھا، لیکن نعیم جو ہے نا وہ مجھ سے عمر میں زیادہ تھی، تو اس وجہ سے میں نے اس کی شادی نہیں کی، اور یہ احمد جو تھا یہ میرا ہم رنگ تھا، تو پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کی۔ تو اس پر نعیم ناراض تھا، اور نعیم جو ہے نا پھر یہ نہیں چاہتا تھا کہ احمد کے ساتھ آپ زندگی بسر کریں۔ یہ بتائیں نعیم آپ نے جیسے کہا کہ باہر ہے، بیرون ملک ہے، اس کے علاوہ کتنے ملزم گرفتار ہو چکے ہیں؟ سر اس کے علاوہ ہم نے ایک جو پیسے لیے ہے، نعیم کے ساتھ ڈیلنگ کیا ہے عبداللہ، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، اور جس نے واردات کیا ہے اس میں نعمان ہے، اس نے ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اور کتنے ملزم ابھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں؟ اس میں ایک کاشف ہے،
اور ایک جو نعمان کے ساتھ وقوع میں جو فائر کیا تھا زر محمد، وہ جو ہے نا راج محمد، وہ جو ہے نا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا. اور جس میں کے علاوہ جو ہے نا یہ جو 2 عورتیں ہمنا اور جنت، وہ عدم گرفتار ہے جی. جو ملزم ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے؟ سر یہ ہم اس کی محبر لگائی تھی، اور محبر کے تھرو پر ہم نے اس کو قابو کیا اور ہم نے گرفتار کیا اس کو. جب ہم نے اس کو انٹروگیٹ کیا تو اس نے وقوع تسلیم کیا. اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کے بھائی کی عمر کتنی تھی، اور جو انہوں نے شادی کی ہے اس لڑکی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے بنے اور کتنا عرصے سے یہ تعلق تھا؟ میرا نام شہریار احمد ہے، اور میں احمد اشتیاق میرا بھائی تھا. 19 to 20 اس کی ایج تھی. اقرا نیشنل یونیورسٹی میں پڑھتا، فرسٹ سیمسٹر تھا اس کا بھی. 9 دسمبر کو اس طرح کا وہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے یہ کہ ہم گھر میں تھے، یہ گھر میں نہیں تھا، یہ اپنی وائف کو دیکھنے گیا ہوا تھا، بیمار تھی. یہ جب اس کو میں نے 10 ساڑھے 10 اس طرح کال کی ہے تو یہ کہتا ہے بھائی بس 1 گھنٹے میں آتا ہوں. لیٹ ہے کدھر کیا پھر کہتا ہے آتا ہوں 1 گھنٹے تک آتا ہوں. تو 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد پھر کال کیا، کال نہ پک کرے. پھر کسی پولیس والے نے میرے خیال سے فون اٹھائی ہے نا، تو کہتے ہیں احمد اشتیاق اس کی جیب سے کارڈ ملے. جی میں نے کہا بھائی ہے میرا. کہتے ہیں گاڑی میں نے کہا جی. کہتا ہے اس کو کسی نے مارا ہوا ہے، گاڑی میں پڑا ہوا. تو بس ہم نے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھا. ہم جب وہاں پہ پہنچے دیکھا تو واقعی احمد وہاں پہ بالکل ڈیتھ پڑا ہوا تھا. یہ جب اس نے شادی کی ہے تو یہ بھابھی آپ کے گھر میں تھی کہ نہیں، یہ الگ اس کو رکھا ہوا تھا اس نے؟ نہیں اس کو الگ رکھا ہوا تھا. یعنی کہ یہ تو ابھی تک ہمارے گھر آئی نہیں تھی. احمد نے نہیں رکھا تھا، یہ آئی نہیں تھی اپنی امی کے گھر سے جب سے انہوں نے کورٹ میرج کی تھی. آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ کے بھائی نے کورٹ میرج کر لی ہے؟ اس نے خود بتایا تھا جی، اس نے خود بتایا تھا. اور یہ کتنا عرصے سے ان کے مراسم تھے اور یہ شادی کتنا عرصے چلی یہ ہے؟ تو 4-5 سالوں سے سر، آپ کو میں اس طرح کہوں، سوشل میڈیا کی اس پہ ویڈیوز بنانا اور ملنا ایک دوسرے سے. یہ خود سر ایڈورڈ کالج سے پڑھا ہوا تھا، تو ہم یہ سوشل میں بہت وہ تھا نا، جس طرح بچے ہوتے ہیں. چھوٹا بھی تھا، اس کی تو اتنی ایج نہیں تھی. یہ تو ابھی 2 سالوں میں اس نے قدمہ دیا، تو وہ چھوٹا تھا سر. اسی طرح یہ ملنا، ویڈیوز بنانا اور یہ سب کچھ کرنا. تو ہمیں جب پتہ لگا ہے کہ یار یہ مل رہا ہے، اس کے ساتھ سیریس ہے، تو ہم ان کے گھر گئے ہیں کہ چلو یار دیکھو اس طرح بچے ہیں، ملتے ہیں، کل کو اس طرح کی کوئی بات نہ آئے. تو کچھ بھی ان کی طرف سے نہیں تھا. پھر ان شارٹ آپ کو اس طرح کہوں گا کہ جب انہوں نے کورٹ میرج کر لی اس کے بعد بھی ہم گئے ان کے گھر گئے ہیں، کھانا کھلایا ہمارے اوپر سر. ہم اپنے ساتھ سامان لے گئے تھے، وہ جس طرح جاتے ہیں مٹھائیاں کہ چلو یار بچے ایک اسٹیپ لے لیے تو چلو اب کیا کرنا ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا اس طرح کا. لیکن سر اس کے بھائی کو احمد جو ہے سٹارٹنگ سے جو ہے یعنی کہ چھیڑ کرنا، وہ کرنا، حالانکہ امی ابو کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن بس مجھے تھریٹس بھی دینا، یہ بھی کرنا، اس لیے میں نے اس کو حمزہ کو نامینیٹ کیا. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقتول جو آپ کا بھائی ہے، اس کے جو اہل خانہ تھے، اس کے والدین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو. کیا شادی کے بعد آپ نے رضامندی ظاہر کی اور بھابھی کو گھر واپس لانے کے لیے گئے ہیں؟ ہماری تو دیکھیں شروع سے یہ وہ تھی کہ ہمارا تو ایک طرف سے لڑکا تھا سر، ہمارا کیا، لیکن ہم اس کی خوشی کو دیکھتے تھے. ہم اس کی خوشی کو دیکھتے تھے کہ چلو یہ خوش ہے اس میں تو چلو. حالانکہ وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے سر، ہم ان کے گھر گئے تھے، پتہ لگ جاتا ہے انسان کا. لیکن ہم نے اس کو کہا بھی تھا، منع بھی کیا تھا، لیکن سر یہ نہیں ہوتا تھا منع. تو ہم نے کہا چلو یار لڑکی ہے، ایک سٹیپ لے لیا اس نے، تو گھر آئے گی، گھر مل جائے گا اس کو، ایک سایہ مل جائے گا، چلو صحیح ہو جائے گی. تو ہمارا تو شروع سے سر ان کے ساتھ اس طرح کو کچھ نہیں. ہمارے تو جب بھی ایون گھر آئے ہیں، ہم ملے ہیں، تو ہم نے تو ہنسا ہوا فیس ہی سر. ہم تو اتنے وہ تھے کہ دیکھیں نا، ہم نے اپنے بھائی کو اکیلا سر، یعنی ہمارے تو سوچو گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ یار اس طرح بچے کو یہ کام کریں گے اس کے ساتھ. آپ یہ بتائیں، جب آپ کو علم ہوا، پولیس والے نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ نے یہ افسوسناک خبر، یہ دردناک خبر، آپ نے اپنے بھائی کو، اپنے والدین کو کیسے اس سے آگاہ کیا کہ اب ان کا جواں سال بیٹا دنیا میں نہیں ہے؟ سر اس ٹائم تو وہ آپ کو میں اب نہیں بتا سکتا سر کہ وہ کیا کیفیت تھی، کیونکہ وہ نہیں سوچ میں نہیں کر سکتے سر کہ اس ٹائم کیفیت کیا تھی. اور امی سر، میری امی تو میری اس طرح آپ کو کہہ دوں کہ سر وہ بھی ایک طرف سے سر فوت ہی ہو گئی ہیں سر. کیونکہ وہ چھوٹا بچہ، ہر جائز ناجائز اس کی ماننا، جس طرح والدین کا پیار ہوتا ہے سر لاڈلے بیٹے کے ساتھ. کیونکہ دن کے ٹائم میری امی اور یہ اور میرا دوسرا جو بھائی ہے گئے تھے وہاں پہ، ہاسپٹل گئے. اس کے امی کو یہی کہا ہے کہ دیکھو
بات ایسی ہے کہ بس لڑکی ہے، ایک کام ہوا ہے، اور بس چھوڑ دو کہ ہم گھر لے جائیں، ہم تو کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے آپ لوگوں سے. تو نہیں، لگ صبر اور لگ صبر. پٹھان فیملی تھی، کہتے ہیں لگ صبر اور لگ صبر. وہ صبر سر اتنا تھا کہ پھر بھائی میرے کو. آپ یہ بتائیں، آپ کا بھائی جوان سال تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا، کیا خواب تھے اس کے؟ وہ کیا بننا چاہتا تھا پڑھ کے؟ اس کی کیا بننے کی خواہش تھی؟ باہر جانا چاہتا تھا، یہیں پہ کچھ کرنا چاہتا تھا؟ کیا خواب تھے اس کے؟ سر وہ سوشلزم میں بہت زیادہ یعنی انٹرسٹ. اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں، وہ کیمرے کے ساتھ شوق، اور اس کے ساتھ اس کا سبجیکٹ بھی سر اقرا میں یہی لے کے ہم نے دیا تھا اس کو، ماس اینڈ میڈیا ٹیکسٹائل ڈیزائن. سر یہ سارا ایک ہو گیا. تو اس کا شوق ہی اس طرح کا تھا سر. وہ یعنی سوشل میں وہ بہت زیادہ وہ تھا، اینکرنگ ہو گئی اس طرح وہ ہو گئی. تو اس چیز کے اندر آپ نے کہا کہ آپ کو دھمکیاں مل رہی تھیں، وہ دھمکیاں آپ کو کون دے رہا تھا؟ وہ دھمکیوں میں آپ کو کیا مطالبہ کر رہا تھا کہ یہ کر دو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی خیر نہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے؟ کیا ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ہم مار دیں گے اس کو سر، کہا تھا ڈائریکٹ. ہم کس مار کو آپ کا کہہ رہے تھے کہ احمد کا کہہ رہے تھے کہ ہم مار دیں گے اس کے، لگ جائے گا مجھ سے. اس کے بھائی کے منہ کے الفاظ کہ لگ جائے گا مجھ سے، وہ حشر کر دوں گا کہ یاد رکھیں گے، اور یہ اور وہ، چھوڑ دو اس کو، اور یہ ہوا ہے. یار دیکھو، جب ہم رشتہ لے کے گھر آئے ہیں، رشتہ کیا 2 دفعہ ہم آپ لوگوں کے گھر آئے ہیں، آپ لوگوں نے کھانا کھلانا، ہم سے وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی، سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ یہ بتائیں، آپ کو علم تھا شادی سے پہلے کہ یہ پارٹی گرل ہے، یہ پارٹیاں کرتی ہیں فیملی کی دونوں بہنیں؟ سر پارٹی اسپیسیفک اس کا تو نہیں پتہ تھا کہ پارٹی گرلز ہے. ابھی آپ کی والدہ ہے، جواں سال بیٹا، 6 ماہ قبل آپ کے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، ان کو ایک صدمہ پہنچا، اس 6 ماہ کے بعد جواں سال بیٹا قتل کر دیا گیا. والدہ کی کیا کیفیت ہے؟ وہ اب کیا کہتی ہیں؟ گھر میں کمرے میں بیٹے کے کمرے کو دیکھتی ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ سر وہ اسٹل بس ایک ہی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں سر. بس وہ گم سم بیٹھی ہوئی ہیں سر. گم سم کیا سر، بس وہ سر اب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ ان کا کیا کنڈیشن ہے سر. اس واقعے کی تفصیلات بتائیں، پس منظر بتائیں، یہ بتائیں یہ کتنے میں ڈیل ہوئی تھی اس کے قتل کی؟ یہ ڈیل ہوئی تھی تقریباً 14 لاکھ کی. اور جو اجرتی قاتل ہے وہ بیسیکلی نعیم اور راج، وہ خیبر سے ان کا تعلق ہے، جمروت سے. انہوں نے 14 لاکھ روپے لے کے احمد اشتیاق جو مقتول ہے ان کو مروا دیا. اور ان کو جو فنڈنگ ملی ہے، جو فیسیلیٹیٹرز ہے، وہ عبداللہ اور جو کاشف نامی لڑکا ہے وہ ہے بیسیکلی. اور یہ جو فیملی ہے، لڑکی والے جو مقتول کی سالی لگتی ہے، وہ دو، اور ان کا ایک سالہ ہے حمزہ، ان دونوں نے مل کے، ان کا ایک فیملی فرینڈ ہے جن کا نام نعیم ہے، جو افغانی ہے اور سعودیہ میں مقیم ہے. اس نے پھر پیسے بھیجے افغانستان کے تھرو، اور وہ پھر یہ اجرتی قاتل ان کو مل گئے، اور ان کے بعد انہوں نے مرڈر کروایا. سر یہ بتائیں، اس سے پہلے جو یہ اجرتی قاتل ہیں، انہوں نے کچھ وارداتیں کی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، انہوں نے نہ صرف یہ مرڈر کروایا، بلکہ ادھر جو ہمارے فقیر آباد میں اسی دن مرڈر ہوا تھا، اس میں بھی یہ ملوث ہے. انہوں نے انکشاف بھی کیا کہ ہاں بالکل ہم نے وہ کیا ہے، اور اس مرڈر کے لیے انہوں نے تقریباً 10 لاکھ روپے لیے ہیں. اور اس کے علاوہ صرف یہ 2 مرڈر نہیں، انہوں نے جو ہمارے خیبر ضلع ہے اس میں، جمرود میں قتل اور اقدام قتل میں 3-4 مقدمات میں وہ ملوث رہے ہیں. سر اس خاتون نے اس لڑکے کے ساتھ، مقتول کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، اس کی کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کرانے کے لیے حامی بھری ہے؟ جو اس کے والدین تھے اس کے ساتھ رضامندی ظاہر کر کے یہ اقدام اٹھایا ہے؟ یہ جس طرح کہ میں نے بریفنگ میں آپ کو بتایا کہ اس شادی سے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ ان کا تعلق بنا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کورٹ میرج کیا تھا، تو اس پہ دونوں فیملیز، لڑکے اور لڑکی والے دونوں فیملیز ناراض تھی. لڑکی والے کیونکہ وہ ایک دونوں جو سسٹر تھی وہ پارٹی گرلز تھی، اور ان کو لگا کہ یہ ایک بندے کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں وہ پھر اس کے ساتھ، تاکہ ان کا کاروبار ملوث تھا یا کوئی اور چیز ایسی منسلک تھی جو گھر کے لیے کوئی پارٹیز میں جانا اور پیسے کمانا، شاید اس وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ یہ ابھی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. تو اسی وجہ سے انہوں نے پلان بنایا، بھائی نے بھی، اور دوسری جو اس کی سسٹر ہے وہ بھی ملوث تھی. اور ان کا ایک پرانا دوست ہے جو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا، جو افغانستان میں مقیم ہے، افغانی ہے، اس نے پھر پیسے بھیج کے اس کو مروا دیا. سر اس میں کتنے ملزم فرار ہیں؟ ان کی گرفتاری کب تک ممکن ہوگی؟ انشاءاللہ اس پہ بہت سارے ہم نے ریڈز کیے، لیکن وہ ابھی روپوش ہے. اور اس پہ ہم نے تقریباً 6 جو مین فیسیلیٹیٹرز ہے، وہ جو ایک مین ایکیوزڈ ہے جو ایف آئی آر میں بھی نامزد ہے، وہ فرار ہے، اور 3-4 اس کے ساتھ جو اور فیسیلیٹرز ہے وہ بھی فرار ہے. اور اس میں جو مین ایک ایکیوزڈ ہے اور ایک فیسیلیٹر، اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. سر جو افغانی ہے، جو باہر مقیم ہے، اس کو گرفتار کر کے پاکستان لانے کے لیے کیا اقدام اٹھائے جائیں گے؟ یہ بالکل اس پہ انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ایسا کون سا پاسبل حل ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم انٹرپول کے تھرو لے کے آئے پاکستان. جی ناظرین، آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر ہونے والی دوستی کا بھیانک انجام سامنے آیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں
پر نظر رکھیں وہ کن سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اور بچوں نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ شادی کریں تو کم از کم والدین کی رضامندی اور جس خاندان سے وہ رشتہ جوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق ضرور کریں, ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آتا.